بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ بے شک سب تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بنایا، تاریکیاں اور روشنی کو بنایا، ہر شے کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا اور انہیں شکل و صورت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ پاک ہے اور تنہا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا بلکہ ہر شے اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، یعنی مکمل یا بھرپور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس قدرت والے کو کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ وہ صرف اپنے ارادے سے جس کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ جو کوئی شے اپنے ارادے میں آئی اور صرف کن کہا وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ کائناتوں کو پیدا کرنے والا، عالموں کو وجود میں لانے والا، شمس و قمر، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں پرکشش اور پر لطف بنانے والے نے ہی تو نور و ظلمات کو بھی پیدا کیا ہے۔ نور و ظلمات کے راز بہت گہرے ہیں، لیکن وجعل الظلمات والنور میں قدرت نے پہلے ظلمات کا ذکر کیا، اس کے بعد نور کا مقام آیا ہے۔ اس منزل پر بھرپور توجہ کرنا ہے۔ پہلے ظلمات اور بعد میں نور خود اپنی خود کی تعریف میں ایک کہتے ہیں۔ پہلے ظلمات بعد میں نور اور خود اپنی تعریف میں پروردگار عالم ایک کہتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ جب خود نور علی نور ہے، کل شیء قدیر ہے، اور جب ذکر نور و ظلمات کا آیا ہے تو پھر ظلمات کا مقام پہلے کیوں آیا؟ ظلمات کے دائرے میں کیا صرف اندھیرا یا تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، یا اس دائرے میں نور بھی پوشیدہ ہے؟ کیا نور کے بغیر بھی کوئی مقام یا منزل آ سکتی ہے؟ یہی وہ منازل ہیں جس پر صوفیاء اکرام اور اہل تصوف غور و فکر کیا کرتے ہیں اور ان کی گہرائیوں میں جا کر حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں اور منازل کی تہ تک پہنچنے کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آخر حقیقت اس منزل پر آتی ہے۔ قندیل میں نور تھا اور نور میں قندیل۔ جب حقیقت روبرو آتی ہے تو ایک مقام دوسرے مقام سے جدا کہاں رہا؟ لا کی منزل کالی، اس کالے رنگ میں سب کچھ پوشیدہ۔ نور جب گہرے سے گہرا ہو جاتا ہے تو کئی رنگوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب آخری منزل آتی ہے تو وہی لا کی منزل ہے۔ ظلمات کا ذکر پہلے ہی آیا ہے تو اس منزل میں بھی نور ہی نور اور اس منزل میں بھی نور ہی نور ہے۔ یہی سبب ہے کہ نور کو چھپائے رکھیں اور جب ارادہ ہوا تب اس کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لایا۔
نور پوشیدہ تھا لامقام میں، یعنی الدماغ میں، اور جب ارادہ ہوا تو منزل بمنزل پار کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ جب اندھیرے سے نکلا پھر پردہ چاک کر کے باہر آیا تو اب روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ اس مقام میں سب کچھ دکھائی دینے لگا ہے۔ اس منزل پہ ایک راز یہ بھی ہے کہ ظلمات میں نور کے رہنے کے باوجود کوئی شے اپنی اصلیت کی طرف صاف صاف نظر نہیں آتی۔ ہاں، جب نور ظلمات کے پردے چاک کر کے تاریکیوں کو ہٹا کر اپنے نورانی وجود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ہر شے اپنی اصلیت کے ساتھ صاف نظر آتی ہے، اور ہر شے کی پہچان اس کی شکل و صورت اور اصلیت کے ساتھ بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر شے کے سمجھنے میں اور اس کی اصلیت کے جاننے میں کوئی گمان یا مشکل نہیں رہتی۔ اس کے برعکس ظلمات میں ہر شے کی اصلیت کو معلوم کرنے میں، اس کی حقیقت سے آشنا ہونے میں مشکل ہی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ منزل صرف گمسم ہی گمسم ہے۔ ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے خود کے سوا اور کسی کی خبر بالکل نہیں رہتی۔ اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ نور کی کثرت ظلمات میں پوشیدہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ محترم دوستو، آئیے دیکھیں کہ نور اور ظلمات کے ملن میں اور کیا کیا خزانے اور رموز قدرت نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کے کچھ پردے ہٹا کر دیکھیں۔ ظلمات کے ایک مقام کو قائم رکھنے کے باوجود نور کو اسی ظلمات کے دائرے میں چھپائے رکھا۔ ظلمات میں جبکہ طرح طرح کی مخلوق وجود میں آئی اور ان کے عمل بھی ظاہر ہونے لگے، تو قدرت نے ظلمات کے پردوں سے نور کو نکالا، اور نور جب ظاہر ہونے لگا تو اس میں ایسی بے مثل روشنی روشن ہونے لگی کہ اب ظلمات کے نام و نشان مٹنے لگے اور نور ہی نور ہر شے میں چھانے لگا۔ اور جب نور ظلمات پر حاوی ہوا تو اس نور کی منزل میں بھی بہت سی تبدیلیاں آنے لگی، اور اس مقام میں بھی کئی وجودیں وجود میں آنے لگے اور ہر منظر پر دکھائی دینے لگے۔ یہ وجود ہمیشہ قدرت کی حمد و ثنا اور خیر کے امر کی طرف ہی رجوع ہوا کرتے تھے۔ تصوف کے دائرے سے دیکھیں تو ظلمات اور نور دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو رہنے کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق ظاہر ہونے لگا۔ ظلمات میں ظاہر ہونے والے وجود کچھ حقیقت رکھتے ہیں تو نور سے ظاہر ہونے والے وجود کچھ اور ہی حقیقت رکھتے ہیں، اور اپنے اندر جو حقیقت پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، ظلمات میں پیدا ہونے والے وجود اور نور میں پیدا ہونے والے وجودوں میں بہت بڑا فرق ظاہر ہوا ہے۔ حالانکہ قدرت نے اپنی قدرت کو روشن کرنے کے لیے، اس کی پہچانت اور راز مخفی کی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں بیانات میں ایک حدیث کے مفہوم ہے کنت کنزن مخفیہ۔ اس حدیث کے مفہوم اور قرآن کے آیات
ان دونوں بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ گہرائی میں جا کر اگر غور و فکر کریں تو دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔ ایک طرف ظلمات میں جنات و شیاطین نے جنم لیا ہے تو دوسری طرف نور کے دائرے میں انبیاء، اولیاء اکرام، صالحین، عابدین، شاکرین اور عاشقین نے اپنے وجودوں کو لے کر ظاہر ہوئے ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک بھی یہ وجود اور ارواح خیر ہی خیر کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور ان کا عمل اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ساتھ شر کو ختم کرنا ہی ان کا مقصد رہا۔ قدرت کا کھیل دیکھیے، جو کوئی ظلمات کے دائرے میں پیدا ہوئے اور اچھے کام کیے ہیں تو انہیں ظلمات کے دائرے سے کھینچ کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو کوئی نور میں وجود لینے کے باوجود قدرت نے جس غرض کے لیے انہیں پیدا کیا تھا اگر وہ اس عمل میں نہ رہتے ہوئے شر کے کام میں لگے رہیں تو انہیں نور کے دائرے سے نکال کر ظلمات کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف کا فرمان بھی قرآن میں موجود ہے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو کوئی کفر کیے وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں، کھینچتے ہیں ہم ان کو نور سے اندھیرے کی طرف، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اہل تصوف، اہل عرفان، صوفیاء کرام، عارفین کرام جب ان منازل و مقامات پر اپنی گہری توجہ فرماتے ہیں اور نور و ظلمات کی تہ میں جا کر ان کی اصل حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ان مقامات کو اس نور اور ظلمات کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کو اور ان منازل میں جو رد و بدل ہو کر جو حقیقت ایک مقام سے ایک مقام کو جا ملتی ہے ان سے رازوں کا سمجھنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اس بھید سے بھی بخوبی واقف ہو جاتے ہیں۔ واجب الوجود میں نور کی منزل کو پا کر اس نور سے دیکھیں تو ہر سمت نور ہی نور دکھائی دے گا۔ اس نور میں ہر شے اپنی اصل شکل کے ساتھ بآسانی دکھائی دینے لگ جاتی ہے، لیکن اہل تصوف ذرا غور کریں اور دیکھیں یہ نور کی منزل جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے مقام کی کیفیت پر توجہ دیں تو اس میں بھی کئی پردے حائل ہیں، آنکھ میں پردے ہوا کرتے ہیں اور ان میں بھی ظلمات کا مقام موجود ہے۔ سوء الوجوہ فی الدارین، انہیں کالے پردوں کے سبب نور روشن ہے اور نور ظلمات میں اور ظلمات میں نور کی منزل سمجھنے میں یہ منزل بالکل حقیقت رکھتی ہے۔ یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ آنکھ کے کالے پردوں کے سبب ایسا معلوم ہوتا ہے نور کالے پردوں میں چھپا ہوا ہے، حالانکہ اہل نظر کے لیے قدرت کا یہ فرمان موجود ہے کہ وہ جس طرف بھی دیکھیں نور ہی نور دیکھیں گے اور کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہر جگہ پر ایک کھلی کتاب کے مانند آیا ہی آیا ہے۔ محترم دوستو، دیکھنے والے ہر مقام پر نور ہی نور کو دیکھیں گے، ان کی آنکھوں کے روبرو ظلمات اور نور کے دائرے بالکل نہیں، اور یہاں بھی نور کو دیکھا وہاں بھی نور ہی کو دیکھا، ان کے لیے ہر مقام بے پردہ ہی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، بے شک ہر تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، تاریکیاں اور روشنی کو وجود میں لایا،
اس فرمان خداوندی میں نور اور ظلمات کے ساتھ ساتھ وجودیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کی بات بھی آئی ہوئی ہے۔ جب ذکر آسمانوں اور زمین کا آیا ہوا ہے تو ان مقامات میں بسنے والے مخلوق کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ اس منزل کی گہرائی میں جانے اور حقیقت سے بخوبی واقف ہونے کے لیے پھر سے اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کیا نور اور ظلمات اور کل کائنات کہیں ہم ہی میں تو پوشیدہ نہیں ہے۔